پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. انہوں نے وہ پورا کا پورا انٹرویو اٹھا کروا دیا. تحریک انصاف کے اپنے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے, بھائی جان یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کس طرح ہو گیا. عمران خان کی بیڈ گرم کرنے والی سے بہتر یہ سب کون جان سکتا ہے. یہ وہ گند ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اٹ ٹیکس گٹس ٹو ایکچولی اپولوجائز. اپنی غلطی کا آپ کو احساس ہو, اور گدھوں کی طرح بیوقوفوں کی طرح جو ہے نا وہ اگر آپ سے غلطی ہو بھی جائے پھر بھی جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آپ دیکھ سکتے ہوں گے واپسی ہو گئی ہے. اب یہیں سے دوبارہ ویلاگس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. سفر کی وجہ سے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا سلو ہو گیا تھا کام, لیکن اب انشاءاللہ ریگولرلی جو ہے دوبارہ وہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. آپ جانتے ہیں کل سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے, پرویز الہی صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا اس کے بعد بہت سی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. لاہور کے اندر آصف علی زرداری موجود ہیں, ان کی موجودگی, شہباز شریف کی موجودگی, چودھری شجاعت سے ملاقاتیں, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے, بھائی جان یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کس طرح ہو گیا. مطلب اس انٹرویو کو لے کے میں بلکہ ایک صحافی ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے, لاہور کی سیاست میں بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان کی. میں ان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا کہنا ہے, انہوں نے کہا جی پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو ہے نا خاص طور پہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مطلب آپس میں اس سطح کی افیلیشن ہوگی ہے کہ نارملی پی ٹی آئی کا عمل دخل ہوتا ہے اس کے اندر کہ پرویز الہی کس کو انٹرویو دیتے ہیں. تو یہ جو انٹرویو ارینج بھی کیا گیا تھا نا, اس کے اندر ذرا مقصد یہ تھا کہ ذرا پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ ایک مہر لگا دیں کہ جناب ہاں جی جمعے والے دن اسی اسمبلیاں بند کر دینیاں نے, مطلب میرا آخری دن ہوگا. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ شاید ان کو فیلڈنگ جو ہے وہ شاید سمجھ آ گئی کہ یہ کس لیے میرا انٹرویو کروایا جا رہا ہے. انہوں نے وہ پورا کا پورا انٹرویو اٹھا کروا دیا, مطلب اس میں جو کچھ انہوں نے کہہ دیا اس کے لینے دینے پڑ گئے. میں اس پہ ذرا ڈیٹیل سے میں بات کروں گا, ابھی ذرا میرے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ مجھے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, ایکچولی دو خبریں ہیں جس پہ میں ذرا پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے ایک خبر دی تھی آپ کو اور میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈان نیوز کے اوپر ایک پروگرام اینکر پرسن کرتی ہیں نادیہ مرزا, اس میں انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بلایا تھا, جس میں شیخ رشید صاحب نے بڑی واہیات قسم کی گفتگو کی تھی بلاول بھٹو کے بارے میں, جس میں وہ لپسٹک شپسٹک وغیرہ اس قسم کی فضولیات جو ہیں انہوں نے بولی تھیں اس کے اندر. تو میں نے اس کے اوپر بھی کرٹیسائز کیا, اور بھی صحافیوں نے جو ہے اس بات کے اوپر کافی کرٹیسائز کیا کہ ایک تو اینکر پرسن کو یہ الاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر شیخ صاحب نے بول بھی دیا تھا تو آپ کے پاس ہمیشہ آواز کو میوٹ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہوتا ہے, ڈیلے میکنزم ہوتا ہے مختلف چینلز کے اندر, اس کو بھی آپریٹ کیا جا سکتا تھا. میں نے ڈان کے اوپر بھی, اس چینل کے اوپر بھی میں نے کرٹیسزم کیا میں نے. تو اس کے بعد اب ضروری ہے کہ اس کے بعد بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دس. نادیہ مرزا جو اینکر پرسن ہے انہوں نے ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا فار می بلاول بھٹو ایز ریسپیکٹیبل ایز ادر لیڈرز آر, نتھنگ پرسنل, یس وی ہیو اے رائٹ آف کرٹیسزم پولیٹیکلی, ideologically or on policies or performance. Tender unconditional apology on remarks being passed in my yesterday's show. یہ انہوں نے مطلب کل غالباً انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. تو میں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ نادیہ مرزا صاحبہ, اٹ ٹیکس گٹس ٹو ایکچولی اپولوجائز. اٹ ٹیکس گٹس کہ آپ اپنی غلطی کا آپ کو احساس ہو, اور گدھوں کی طرح بیوقوفوں کی طرح جو ہے نا وہ اگر آپ سے غلطی ہو بھی جائے تو آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے پھر بھی جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. مطلب میں ایسے بہت سے اینکرز کو جانتا ہوں جن کی پروگرامز کے اندر فضولیات کا ایک انبار لگتا ہے, اور لوگ جب اس کو پن پوائنٹ بھی کرتے ہیں تو ان کے اندر اتنی ڈیسنسی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اوپر جا کے معافی بھی مانگ لیں کہ یار یہ غلط ہوا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور وہ بس اس کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں. بٹ نادیہ مرزا انہوں نے ایک گریس دکھائی ہے, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ کہ انہوں نے آ کے اس پہ اپولوجائز کیا ہے. اینڈ آئی تھنک یہ معافی مانگنے والا جو ہوتا ہے نا وہ اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے. تو آئی وانٹ ٹو سے دس کہ انہوں نے اس چیز کو ریئلائز کیا اور اس کے اوپر انکنڈیشنل انہوں نے اپولوجائز کیا ہے. سو آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ دیٹ. لیکن جہاں پہ میں اینکر پرسنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہاں پہ ایک بڑی ہی گھٹیا, بڑی ہی فضول قسم کی ایک ڈیولپمنٹ میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھی. اینڈ آئی وانٹ ٹو بفور آئی ایکچولی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس, میں چاہوں گا کہ اگر اس وقت آپ میرا یہ ویلاگ اگر دیکھ رہے ہیں اور آپ کے آس پاس اگر کوئی بچے موجود ہیں تو پلیز ان کو ذرا ہٹا دیجیے, بیکاز جو چیز میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آئی تھنک بچوں کو جو ہے وہ کم از کم نہیں سننی چاہیے. سو میں ایک پہلے سے ذرا یہ ڈسکلیمر میں دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ بات بڑی گھٹیا ہے, لیکن میں ڈسکس کروں گا. میں آئی وانٹ ٹو ٹیل دا پیپل کہ کس قسم کے سک مائنڈس, کس قسم کے گھٹیا دماغ جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں.
یہ بیسکلی اینکر پرسن ہے شفا یوسف زئی. شفا یوسف زئی جو ہے وہ مارننگ شو کرتی ہیں ہم نیوز کے اوپر. وہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے کافی ایکٹیو ہیں. ان کو انہوں نے کوئی ٹویٹ وغیرہ کیا, انہوں نے, بلکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر ہی دیتا ہوں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا 18 دسمبر کو. انہوں نے لکھا, خبروں کے مطابق عمران خان کو کل صبح سے تیز بخار اور طبیعت سخت خراب ہے. ویسے گولیاں لگنے کے اگلے دن عمران خان سے شوکت خانم میں ملاقات ہوئی. گولیاں, آپریشن چہرے پر سوجن, لیکن دن بھر میٹنگز کرتے رہے. بالکل باہر نکل آئے تھے تو بخار کو کیسے آڑے آنے دیں گے. بے شک عمران خان دیگر سیاسی رہنماؤں کی طرح نازک نہیں. یہ انہوں نے عمران خان صاحب کے. اچھا, آئی وانٹ ٹو سے دس, میں خود بھی پرسنلی سمجھتا ہوں کہ شفا یوسف زئی جو ہیں, شی از اے ویری پرو پی ٹی آئی اینکر. وہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت پسند کرتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف بھی ان کو وہاں تک ایکسیس دیتا ہے جہاں پہ شاید دیگر اینکرز کا جو ہے وہ ایکسیس نہیں ہوتا. لیکن میں اس میں کوئی برا نہیں سمجھتا. میں اس پہ شفا یوسف زئی کو کوئی لفافہ یا اس قسم کی گھٹیا چیزیں جو ہے میں ان کو برانڈ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, ان کی چوائس ہے, وہ کرتی ہیں, رپورٹنگ کرتی ہیں جا کے. انہوں نے عمران خان صاحب کے جلسوں کو بھی کیا ہے. آپ ان کی پوری اگر ٹویٹر ٹائم لائن آپ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ زیادہ تر جو ہے وہ پرو پی ٹی آئی گفتگو ہی کر رہی ہوتی ہیں. زیادہ تر ٹویٹس ان کی عمران خان کی فیور میں ہی ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. تو خیر, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور ان کی نظر میں عمران خان صاحب نے بڑا بہادری کا کام کیا ہے. دیٹس ہر اوپینین, شی از انٹائٹلڈ ٹو ہر اوپینین. تو انہوں نے کہا جی وہ بڑی بہادری کا کام کیا, انہوں نے وہ نہیں کیا جو باقی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ان کو ہیرو لگتے ہیں, وہ بہت اچھے لگتے ہیں. ایبسولوٹلی اینی پرابلم ود دیٹ. لیکن اس دوران ان کی اس ٹویٹ کے نیچے ایک بڑا ہی گھٹیا قسم کا انسان ہے جس کا نام ہے وقار بزدار, اور اس کا ایکچولی جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر وقار بزدار 1. سو یہ شخص جو ہے اپیرنٹلی, اگر تو میں اس کے ٹویٹر ہینڈل کے حساب سے جاؤں تو یہ شخص کوئی ڈاکٹر بھی ہے. ٹھیک ہے, اس نے آگے سے کیا لکھا, اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے دیز ورڈ, مجھے بار بار بہت شرم آ رہی ہے. میری بہنیں بھی جو ہے وہ شاید اس وقت میرا یہ ویلاگ دیکھ رہی ہوں, بٹ آئی ایم سو سوری, آئی ہیو ٹو شیئر دس. مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے, بٹ کیونکہ مجھے ایکسپوز کرنا ہے اس قسم کے گھٹیا لوگوں کو, تو مجھے یہ بتانا پڑے گا آپ کو. انہوں نے لکھا جی, عمران خان کی بیڈ گرم کرنے والی سے بہتر یہ سب کون جان سکتا ہے. یہ اس شخص نے شفا یوسف زئی کی ٹویٹ کے نیچے لکھا. یہ گھٹیا زبان اس شخص نے یہاں پہ لکھی. شفا یوسف زئی نے ان کو کوٹ ری ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے لکھا, اگر تھوڑی سی بھی خواتین کے حوالے سے آپ کی کوئی جدوجہد ہے مریم نواز صاحبہ, تو اس آدمی کو انفالو کریں اور اپنی پارٹی سے نکالیں, اور رانا صاحب کو حکم دیں کہ اس آدمی کو کوئی عہدہ نہ ملے. ایبسولوٹلی شیمفل. شرم آنی چاہیے ان بغیرتوں کو کہ جس شخص نے جو ہے نا شفا یوسف زئی کی ٹویٹ کے نیچے یہ بات لکھی. آپ کا لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کا لاکھ اختلاف ان کی سیاسی نظریے سے ہو سکتا ہے, سیاسی سوچ سے ہو سکتا ہے, آپ جو مرضی اختلاف کریں. ہاؤ ڈیئر یو رائٹ سم تھنگ اباؤٹ اے وومن. ایک عورت کے بارے میں آپ یہ گھٹیا بات کس طرح لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں نے جب ایکچولی اس شخص کا یہ جو وقار بزدار ہے, اس کی میں نے جب ٹویٹر پروفائل کھول کے دیکھی, رانا ثناء اللہ کے ساتھ اس نے تصویر بھی کھنچوائی ہوئی ہے اور اس کو ایکچولی لگایا ہوا ہے. سو میں ازیوم کر رہا ہوں کہ اس بندے کی کوئی بڑی وڈی زندگی میں اگر اس نے کوئی چھلانگ ماری ہے نا کسی نون لیگ کے رہنما کے ساتھ تصویر کھنچانے میں, تو وہ رانا ثناء اللہ تک ہی پہنچ سکا ہے. اور رانا ثناء اللہ کی بھی وہ تصویر لگائی ہے جس میں رانا ثناء اللہ بھی بڑی ایک بیزار قسم کی شکل جو ہے اس کے ساتھ دکھا رہے ہیں کھڑے ہو کے, جیسے کوئی زبردستی تصویر کھنچوا رہا ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ شفا نے ایکچولی بات صحیح لکھی کہ اس شخص کو مریم نواز بھی فالو کرتی ہیں. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے نا مریم نواز کا, مریم نواز کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو بھائی جان وہ خاتون جو ہیں 12,500 بندے کو فالو کرتی ہیں. 12,500 بندہ, مطلب 12,500 بندے کو اگر آپ فالو کریں گے نا, میں تو حیران ہوں آپ کی ٹائم لائن کیا بنتی ہوگی, آپ کے پاس جج کی انفارمیشن کیا آتی ہوگی. آپ نے جہاں میرے خیال میں مریم نواز جو ہے نا, جہاں کی 2 بندوں کو دیکھتی ہے کہ وہ جی نون لیگ کی فیور میں کوئی بات کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, وہ ٹھک اس کو فالو کر لیتی ہیں. 12,500 بندے کو مریم نواز فالو کرتی ہیں. تو یہ جو گھٹیا انسان ہے, یہ جس نے یہ بات لکھی ہے وقار بزدار, اس کو بھی مریم نواز فالو کرتی ہیں. اچھا, اس کا پروفائل آپ جا کے دیکھیں, اس نے لکھا ہوا ہے وہاں پہ, اب مجھے نہیں پتا, میں صرف اس کے پروفائل کے مطابق دیکھ رہا ہوں. اس نے لکھا ہوا ہے جی پولیٹیکل ورکر PMLN جنرل سیکرٹری آف SMT DG خان, یعنی ڈیرہ غازی خان کی سوشل میڈیا ٹیم کا جنرل سیکرٹری. ایک تھے, اچھا یہ جنرل سیکرٹری سوشل میڈیا ٹیم ڈیرہ غازی خان, اس میں زیادہ تر جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا, ان کے سوشل میڈیا ٹیموں کے اندر زیادہ تر لونڈے لپاڑے ہی ہوتے ہیں. لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا زیادہ تر, میں سب کی بات نہیں کروں گا, زیادہ تر
وہ 4 ٹویٹیں کر لیں گے, 2 ویڈیوز بنا لیں گے, ایک آدھی میم بنا لیں گے, اس چکر میں جو ہے نا یہ سیاسی جماعتیں, اور یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے, نون لیگ کے اندر بھی ہے, تو آؤ دیکھیں گے نا, تاؤ انہوں نے بنا دینا اس کو, بھائی جان تو آج سے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کا جو ہے نا وہ تو ممبر بن گیا ہے. یہ وہ جس طرح پی ٹی آئی نے بھی ایک ہیڈ لونڈا لپاڑا رکھا ہوا ہے نا, تو یہ جناب سیکرٹری جنرل بنا ہوا ہے سوشل میڈیا ٹیم کا. اچھا اب اور اس نے ساتھ لکھا ہوا ہے کینڈیڈیٹ فار پی پی 286 تونسا شریف. تونسا شریف یعنی عثمان بزدار والا جو ایریا ہے نا, یہ وہاں سے اس بندے کا تعلق ہے. احسن اقبال صاحب نے ایکچولی, کیونکہ شفا نے جب یہ ٹویٹ کی تو احسن اقبال صاحب نے آگے سے لکھا, نواز شریف کا کوئی بھی پیروکار اس زبان کا استعمال نہیں کر سکتا, سیاست میں شائستگی کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑا جانا چاہیے. اور اسی شخص کا, یہ وقار بزدار کا جو ٹویٹ تھا, انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا. اچھی بات ہے, احسن اقبال صاحب نے کم از کم اس چیز کو کنڈیم کیا کہ یہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. از دیٹ انف؟ از دیٹ انف؟ نہیں, یہ انف نہیں ہے. کیونکہ اگر اس قسم کے شخص, اس قسم کے لوگ ڈاکٹرز ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ عورتوں کا علاج بھی کرتا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر تو یہ وہ مطلب اگر تو یہ میڈیکل ڈاکٹر ہے, مجھے نہیں پتا یہ پی ایچ ڈی والا ڈاکٹر ہے, ویسے تو آج کل پی ایچ ڈی بھی ماشاءاللہ اس قسم کے ڈاکٹر آ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ. لیکن اگر یہ میڈیکل ڈاکٹر ہے تو اس شخص کو تو ویسی عورتوں سے جو ہے نا وہ 10,000 میل دور ہونا چاہیے. تو یہ صرف معافی تلافی سے احسن اقبال صاحب کام نہیں چلتا. دس پرسن نیڈس ٹو بی تھرون آؤٹ آف دا پارٹی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر جو ہے نا ٹام ڈک اینڈ ہیری اٹھے اور آ کے جو ہے نا خواتین کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کرنا. میرے مطلب میں فرینکلی اسپیکنگ میں آپ کو کھل کے بتاؤں گا, شفا یوسف زئی کی بہت سی چیزوں سے میرا اختلاف ہے. میں زندگی میں شفا یوسف زئی سے شاید ملا بھی نہیں ہوں, شاید ایک آدھی دفعہ میری کوئی ملاقات ہوئی ہوگی, لیکن مطلب کوئی ایسی سگنیفیکنٹ میری میٹنگ نہیں ہے کہ مجھے اس کو یاد تک ہو کہ شاید میں کبھی ملا ہوں کہ نہیں ملا. میری پتہ نہیں میموری میں شاید کوئی ایک آدھی ملاقات کوئی ذہن میں آ رہی, بٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. بٹ اسٹل میرا اس سے اختلاف ہونے کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ میں اس قسم کی گھٹیا لوگوں کی جو ہے نا میں زبان کو برداشت کر لوں اور میں کہوں ہاں یار ٹھیک ہے, آپ اختلاف ہے تو پھر یہی سے. یہ وہ گند ہے جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. یہ گند نون لیگ کے اندر بھی ہے, یہ گند پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے. اور میں جانتا ہوں, میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا ویلاگ جو ہے وہ نون لیگ کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے اور پی ٹی آئی کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے. مائی میسج از ڈائریکٹلی ٹو دا ٹاپ لیڈرشپ آف نون لیگ. اس شخص کو اگر آپ نے پارٹی سے نہ نکالا, میرا خون کھولنا شروع ہو گیا جیسی میں نے یہ ٹویٹ دیکھی کہ اس شخص نے جو ہے ایک فیمیل اینکر کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اکیلا ہی اس طرح کا ہے, اس طرح قسم کے بڑے ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, بٹ ہی شوڈ بی میڈ این ایگزامپل آؤٹ آف اٹ. وہ آپ کی نون لیگ کی جو ایک نکمی سوشل میڈیا ٹیم ہے نا, ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہوا ہے, اس جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے. میں آگے چلنا چاہوں گا کچھ. اچھا یہ ادھر یہ حال ہے, ادھر وہاں پہ ایک اور دیکھ لیجئے, وہ ذرا پی ٹی آئی والی سائڈ پہ بھی آ جائیں. وہاں پہ شبلی فراز صاحب کے تو ایک ویسے ہی آج کل بلڈ پریشر کے مسائل چل رہے ہیں ان کے. وہ 1 منٹ میں جو ہے نا ان کا تو جیسے پتہ نہیں کسی نے یوں کر کے, وہ ٹچ بٹن ہوتا ہے نا آپ کے آج کل فون کے اوپر, وہ ٹچ بٹن ہوتا ہے جس کے آپ کو بٹن دبانے کی ضرورت نہیں. پہلے تو وہ بٹن دبانے والے ہوتے تھے نا, اب ٹچ بٹن کے ساتھ ہی جو ہے پورا اسمارٹ فون چل جاتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے جیسے شبلی فراز کا جو بلڈ پریشر ہے نا وہ ٹچ بٹن کے ساتھ چل رہا ہے. وہ ٹرک کر کے آپ دباؤ تو وہ ساتھ ہی بلڈ پریشر جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. انہوں نے جناب کیا کیا, انہوں نے عمران ریاض خان کے نام سے ایک جعلی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے, جو عمران ریاض خان کوئی فین کے نام سے بنا ہوا ہے, کسی فین نے بنایا ہوا ہے. یہ بھی ایک نیا طریقہ ہے کہ اینکروں کے نام استعمال کر کے نا اکاؤنٹ بناؤ اور بنا لو سبسکرائبر جتنے آپ بنا سکتے ہو, یا فالوور لے لو جتنے بھی لے سکتے ہو. اس گھٹیا اکاؤنٹ نے جو ہے وہ آسمہ شرازی کے بارے میں وہی ایک غلط بیان ان سے منسوب کر کے اس کا اسکرین شاٹ لگایا ہوا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو اب کھول کے سامنے آنا ہوگا, عمران خان کا انتظام نہ کیا تو اسٹیبلشمنٹ کو کھا جائے گا, اداروں کو شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. یہ بات نہیں کی ہوئی آسمہ شرازی نے, بہت دفعہ بات ہو چکی ہے اس کے اوپر, یہ بات نہیں کی ہوئی آسمہ شرازی نے, لیکن اس اکاؤنٹ نے لکھا. اور شبلی فراز صاحب ماشاءاللہ اس حد تک ہیز ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے ری ٹویٹ ٹھوک دی. میں نے کہا چلو ایت ری ٹویٹ ٹھوکو نا کہ جناب یہ آسمہ شرازی کے بارے میں یہ بات ہوئی. اور اس کے اوپر ایکچولی لکھا بھی اس شخص نے, وہ جس کا بھی اکاؤنٹ ہے, اس نے لکھا یہ صحافت نہیں غلاظت ہے. اب میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جس بندے کے بارے میں بات کر کے ہٹا ہوں, میں شبلی فراز صاحب سے کیا کہوں, یہ تو ویسے بھی اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ میں چاہوں بھی تو ان کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات کر نہیں سکتا میں, کیونکہ ان کے والد صاحب نے پاکستان کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں, میں بول بھی نہیں سکتا زیادہ ان کے خلاف. لیکن آپ ایک عورت کے بارے میں ایک ایسی چیز کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں جو ایکچولی اس نے کہی بھی نہیں ہوئی.
اور اگر آپ کے پاس شبلی فراز صاحب اتنا ہی تپڑ ہے نا کہ آپ کو آسما شرازی اگر اتنی بری لگتی ہے، گو اینڈ سٹ ان شو، گو اینڈ کنفرنٹ، اور بیٹھ کے 1 گھنٹہ نا بیٹھ کے ان کا آمنا سامنا کریں. آپ سے ایک سوال اس دن ایک صحافی نے کیا تھا جس میں اس نے آپ سے پوچھا تھا کہ جناب یہ بتائیے کہ ملک ریاض کے لیے جو آپ کی پوری کابینہ نے بیٹھ کے وہ جو 50 ارب روپے کو معاف کروا لیا تھا یا جو اس کے لیے جو سائن کروا لیے تھے وہ کس طرح ہوا تھا، اس ایک سوال کا تو آپ جواب دے نہیں سکے تھے بیٹھ کے، ایک سوال کا. ادھر بھی دائیں بائیں کر کے ادھر آپ نکل گئے تھے، سیدھا سیدھا جواب دیتے ان کو. ایک سوال کا جواب آپ سے دیا نہیں جاتا، بیٹھ کے اینکروں، اور وہ بھی خاتون اینکر کے بارے میں جو ہے ایک غلط چیز آپ ری ٹویٹ کر رہے ہیں. دیگر خبروں کی طرف چلتے ہیں. خبر یہ جناب آ جائیں وہ پرویز الہی صاحب اور اس معاملے کے اوپر. وہ معاملہ جناب کہانی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے. میں آپ کو جو خبریں میں دوں گا نا اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہوگی. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، میرے آج بھی میں نے مختلف سورسز سے اپنی بات کی، جی کہانی کدھر پہنچی ہوئی ہے، کہانی کہاں پہنچی ہوئی ہے. کہانی بھائی جان سیدھی سیدھی صرف یہ پہنچی ہوئی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک ڈیل کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے ڈیلنگ ہو رہی ہے، کمیٹی کی بھی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے، تو ڈیل کا چکر جو ہے وہ چل رہا ہے. اور وہ ڈیل کے چکر کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے یہ ذرا سخت باتیں کر دی. آپ نوٹ کیجئے، آگے سے نوٹ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک رد عمل نہیں آیا اس بات کے اوپر. ایک رد، زیادہ سے زیادہ فواد چودھری نے کہا بڑے چمبی کی گل ہے. انہوں نے کہا بڑے چمبے کی بات ہے، پرویز الہی نے کہا ساڑی بستی ہوئی ہے پر بڑے چمبی کی گل ہے، ساڑی بستی ہو گئی. انہوں نے 8 دھماکے کرتے دھڑے تھے. مطلب کل اس انٹرویو میں نے آپ کو گنایا اپنے پچھلے ویلاگ میں، انہوں نے 8 دھماکے کیے ہیں، 8 دھماکے، بلکہ مطلب جنہوں کہتے ہیں نا لپڑ مارنا، کھڑا کر کے لپڑ مارے ہیں انہوں نے، پیو کے جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی پیو کے مارے ہیں انہوں نے. لیکن مجال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک کر کے آواز بھی نکلے کہ ہے کہ کتا ہے ساڑھے نا. ویسے ظاہری بات ہے پی ٹی آئی تو اس حد تک پہنچ گئی جب پیمانہ یہاں تک پہنچ گیا. آپ کو یاد ہوگا جب وہ جو نیپی والا انٹرویو دیا تھا تو اس کے اندر بھی میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جیسے ہی وہ انٹرویو ختم ہوا تھا، اگر غیرت ہوتی، اگر شرم ہوتی، حیا ہوتی، تو اسی وقت کہتے تھے کہ پرویز الہی آج تو بعد میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ میری عزت کا تقاضا ہے کہ تو نے جو میرے ساتھ کر دیا ہے نا اس کے بعد میں نے تیری شکل نہیں دیکھنی. لیکن ماشاءاللہ آپ نے اسی شخص کو اپنا وزیر اعلیٰ بھی بنایا. تو آپ کے ساتھ جو کچھ کر دیا انہوں نے کل اس انٹرویو کے اندر، میں امید بھی نہیں کرتا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ کیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ وہ یہی ہوگا کہ وہ، اور ہوا بھی کہ جی مونس الہی کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی اور مونس الہی نے آگے سے ٹویٹ کر دیا کہ جناب ہمارا اتحاد جو ہے وہ قائم ہے. اتحاد تے تاڑا قائم ہی ہے، اے دسو ہے سارا کچھ کیوں کیا سی. اور یہ جو ایکسکیوز ہے نا کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے مجھے ساتھ بٹھا کے بھائی باجوہ صاحب کو انہوں نے پنچنگ بیگ بنایا ہوا ہے، انہوں نے اگلی پوری سیاسی کیمپین ہی ان کے نام کے اوپر کرنی ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک اچھی ڈیل لینے کے لیے ہو رہا ہے، سیاسی موو ہے، یہ سیاسی موو ہے. یہ مت سوچئے گا یہ کہیں آپ کے ذہن و گمان میں کہیں دور 200 کلومیٹر دور بھی آپ کے ذہن میں کہیں پہ ہوگا نا کہ پرویز الہی کا جناب ضمیر جاگ گیا ہے. وہ کوئی نہیں جاگتا ضمیر ضمور، آپ بے فکر ہیں، بالکل سودہ ضمیر، کوئی چکر نہیں. اصل کہانی صرف یہ، وہی دوبارہ ہم اسی سٹیج کے اوپر آ گئے ہیں، اے تھے اے ڈیل ملتی پئی ہے، ادھروں سانو کی دیندے ہو. بس ادھر کی کیا کہانی ہے، ادھر کی کہانی سن لیں. ابھی تک یہ ابھی جب ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے ابھی تک ظاہری بات ہے جب سیاسی ڈیلنگ کے اندر آپ بیٹھتے ہیں تو کل کو چیزیں چینج بھی ہوتی رہتی ہیں. اس کے اندر سیدھی سیدھی انہوں نے بات کہی ہے کہ ہم پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو ایک تو خود ابھی تک چودھری شجاعت اور ان کے صاحبزادے جو ہیں نا، چودھری شجاعت نہیں بلکہ ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے. آگے یہ البتہ گفتگو ہو سکتی ہے، اور ڈان کے اندر یہ ایکچولی رپورٹ ہوا تھا کہ ہم پرویز الہی کو جو ہے وہ سپیکر بنا سکتے ہیں، سپیکر کی حد تک ہم کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہم نے نہیں آفر کرنی. تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ لینے کی جو آپشنز ہیں نون لیگ کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس ملا کے نمبر پورے نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بھی بتا دوں، ان کے پاس 181 بندے ہیں، 186 سے اوپر بندہ چاہیے، بندے کم ہیں. ان کے پاس 188 ہیں، ان کے پاس 181 ہے. اور سپریم کورٹ کی رولنگ کے بعد ویسے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر جو ہے نا اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنا ویسی تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. تو یہاں پہ صرف اور صرف کہانی ڈیلوں کی ہے. پرویز الہی نے جو کچھ بھی کہا عمران خان صاحب کے بارے میں یا جنرل فیض کے بارے میں اپنے انٹرویو کے اندر، اس کا مقصد بیسکلی دوسرے کیمپ کو بھی ایک سگنل پہنچانا تھا کہ ویکھو اے میں دروازہ کھولتا جے. اس کے اندر انہوں نے مریم نواز اور نواز شریف کی بھی تعریف کر دی. آپ سوچیں کہ یہ کتنی دل پہ لگی ہوگی جا کے عمران خان صاحب کہ اتحاد ساڑھے نال تے تعریفاں ہونا دیا.
تو یہ بیسکلی صرف ایک اچھی ڈیل لینے کی کوشش ہو رہی ہے بس. اس زیادہ ایکسائٹڈ مت ہوئیے گا. دونوں میں سے جس سائڈ نے بھی بہتر ڈیل دے دی پرویز الہی صاحب چلے جائیں گے اس سائڈ پہ. اور اگر کسی کے ذہن میں بھی ہے نا یہ بات, یہ جو بار بار ٹویٹیں ہو رہی ہیں پرویز الہی صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی, مطلب مجھے تو کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا پرویز الہی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ان کو ہے ہی نہیں. مطلب یہاں پہ آج کل نا یہ بھی ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ شاید پرویز الہی کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا کوئی لونڈا لپاڑا ہی چلا رہا ہے, اور روز ہی میں عمران خان کے ساتھ ہوں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں, عمران خان کے ساتھ ہوں, اور بولی جا رہا ہے روزانہ ایک کوئی ٹویٹ کیجیے. اور بھائی پرویز الہی صاحب اتنے انٹرویو نہیں دیتے جتنی روزانہ ٹویٹ کے اوپر جو ہے عمران خان کے ساتھ ہوں, عمران خان کے ساتھ ہوں کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ اتنا زیادہ اگر ہسبینڈ جو ہے نا اپنی بیوی کو کہنا شروع کر دے نا آئی لو یو آئی لو یو, تو بڈھی کو شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے ایسا کہ باہر افیئر چل رہا پہ. تو وہ اتنا زیادہ کرنا شروع کر دیا. اور آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک بندہ بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے کہی جا رہا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں, عمران خان کے ساتھ ہوں, عمران خان کے ساتھ ہوں, تو انٹرویو بہ کے عمران خان دے اگے عمران خان تے 8 حملے کرتے انہوں نے. تو دکھانے کو پبلک پوسچرنگ کچھ ہے, پبلک پوسچرنگ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ہم ساتھ ہیں. اے ذہن میں رکھنا پرویز الہی صاحب وہ بندے ہیں بھائی جان جو رات کو نا دعائے خیر کر کے اٹھے تھے کہ میں پی ڈی ایم کے ساتھ ہوں, اور 8 گھنٹے کے اندر بنی گالا چلے گئے تھے. 8 گھنٹے کے اندر آخری اطلاعات کے مطابق 9:30 بجے عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں 9:30 بجے ان کا فون آیا مجھے, میں پنجاب اسمبلی کی جو ہے نا ہم لوگ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کروانے کے لیے, تو تب بھی پرویز الہی کا فون آیا تھا مجھے, اور 2 گھنٹے کے اندر گیم چینج ہو گئی تھی. پرویز الہی اور ادھر چلے گئے. تو یہ اگر پی ٹی آئی والے اس خوشی میں ہیں, اس اطمینان میں ہیں کہ جناب پرویز الہی کی اے ساڈے نال ہے کدھر ہی نہیں جاندا, تسی بھی بھلے چے گئے ہو. اور اگر نون لیگ والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پرویز الہی نے یہ انٹرویو دے دیا ہے اور جس میں انہوں نے عمران خان نے خوب برا بلا کہہ دیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی اوپننگ مل رہی ہے, کوئی اوپننگ نہیں ہے. جو بہتر ڈیل دے دے گا پرویز الہی نے اس طرف چلے جانا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جمعے تک بہت وقت پڑا ہے, ابھی بہت وقت ہو. سیاست میں 4-5 دن بہت ٹائم ہوتا ہے, بہت ٹائم ہوتا ہے. یہاں پہ 4-5 منٹ میں گیم چینج ہو جاتی ہے, 4-5 منٹ کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا بندہ اپنا رنگ بدل دیتا ہے. تو 4-5 دن بہت ٹائم ہے, ابھی دیکھتے جائیے آگے کیا ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.